السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور، اور واشنگٹن سے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گے زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، پریزنٹیشن، پلان اور پھر پریس کانفرنس، یہ ہے وہ سیکوینس جو پچھلے 3 روز میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی اگر حکومت آتی ہے 2018 کے الیکشن کے بعد، وہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہوں نے ایک 100 دن کا پلان پیش کیا تھا کہ وہ پہلے 100 دنوں میں کیا کریں گے، جس میں ایک نئے صوبے کے قیام سے لے کے بہت کچھ تھا۔ اور آج جو محض 8 دن کی کم و بیش مہمان حکومت ہے، اس نے ایک جواب دیا ہے۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کی سربراہی میں کچھ 8 وزیروں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ کہتا ہے شکوہ جواب شکوہ آج آیا ہے۔ اور احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 100 دن کا پلان ہے بنیادی طور پہ یہ ایک شعبدہ بازی ہے، اور ان کا جو ویژن تھا 2025 کا، اس کا ایک چربہ اس کو قرار دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک آج خطاب بھی دیا عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ نیٹو کمانڈر ہیں، گویا کہ نو ایکشن ٹاک اونلی، تو بنیادی طور پر انہوں نے ان کو ایک سیاسی خطاب بھی دیا ہے۔ ساتھ میں دیگر جو وزراء شریک تھے انہوں نے بھی ایک بتایا ہے کہ جو پلان دے رہے ہیں خان صاحب وہ ڈویبل ہے بھی کہ نہیں، اور اس کے لیے جو پیسے چاہیے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم و بیش 16 ارب جو ہے 1600 ارب چاہیے ہوں گے اضافی۔ خان صاحب کو یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا نگراں وزیر اعظم کا۔ جیسے میں نے کہا کہ کم و بیش 8-9 دن باقی رہ گئے ہیں، اور آئین کے تحت آخری 3 دن جو رہ جاتے ہیں حکومت کو، اس سے پہلے ہر صورت میں نگراں وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ 5ویں نشست ہو چکی ہے پرائم منسٹر عباسی اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے درمیان، بے نتیجہ رہی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اب اگلی نشست ہوگی، کیا اس میں اتفاق رائے ہوتا ہے کہ نہیں، معاملہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف جانب جاتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن آخر پہ جا کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگلا جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا۔ ساتھ میں ہم بات کریں گے احتساب عدالت میں آج پھر ایک طویل پیشی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، اور اس میں انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ 127 سوال تھے، 3 باقی رہ گئے ہیں، باقی سوالوں کے جواب دیے ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے براہ راست سوالوں کے جواب دینے کے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ واجد ضیاء کے جو JAT کے سربراہ تھے انتہائی متعصب آدمی ہیں، اور وہ ہمیں سزا دلوانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے جو قطری شہزادے کا لیٹر تھا اس کو ایویڈنس کا حصہ بھی نہیں بنایا، اور ساتھ میں وہ بیان ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے خود پہلو تہی کی، اور اس کا جان بوجھ کے جو سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا امریکہ کی نئی دھمکی کا، اور اگرچہ وہ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام سے علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ میں 12 نکات کی ایک نئی ڈیمانڈ لسٹ بھی آئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر ایران اس ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ نہیں چلے گا تو تاریخ کی بدترین پابندیاں لگیں گی۔ وہ کیا پابندیاں ہوں گی، اور آگے جا کے مشرق وسطیٰ میں اور اس ریجن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ہماری سیاست میں شعبدہ بازوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ 100 دن کا پروگرام جب ہم نے دیکھا تو ہنسی آئی۔ خان صاحب، آپ 100 دن پروگرام پیش کرنے کا حق تب رکھیں گے جب آپ 1825 دن کا سکور کارڈ یا اس کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ میں عمران خان صاحب کو نیٹو کمانڈر کہتا ہوں۔ نو ایکشن ٹاک اونلی۔ آپ ان سے تقریریں کرا لیں، لیکن عمل 0/0 ہے۔ یہ سب ملا کر 1598 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ 5 سالوں میں 8 ٹریلین روپے کا خان صاحب اور خرچہ کریں گے۔ خان صاحب سے سوال پوچھیں کہ 1600 ارب روپے کہاں سے لے کے آؤ گے بھائی؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انفیکٹ عارفہ جیسے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریزنٹیشن اور پرفارمنس کا مقابلہ ہے، اور اگر عوام دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 کیپٹلز ہیں، لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں اور پشاور چلے جائیں، تو لوگ خود دیکھ لیں کہ PTI نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کیا پرفارم کیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے پلان دیا ہے اگرچہ بڑا امپریسو لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی 1600 ارب روپے چاہیے نیا صوبہ بنانے کے لیے، 150 ارب۔ ساتھ میں انہوں نے کہا غربت میں کمی کا جو پروگرام یہ لے کے آ رہے ہیں اس میں 60 ارب اور ان کو چاہیے ہوں گے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکری ہم نے دینی ہے تو 140 ارب روپے اس کے لیے بھی چاہیے ہوں گے۔ گھر بنا کے دینے ہیں 160 ارب روپے آپ کو اور دینے چاہیے ہوں گے۔ اسی طرح ڈیزل میں آپ چاہتے ہیں کہ قیمت میں کمی کی جائیں، 80 روپے اس کے لیے چاہیے۔ کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کے لیے جا رہے ہیں تو 40 ارب اور چاہیے آپ کو۔ بے تحاشا انہوں نے کہا جی صاف پانی کا منصوبہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر صاف پانی دیں گے تو 240 ارب اس کے لیے بھی چاہیے۔
تو یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ پہلے ڈیفیسٹ ہے، کہتے 27 کھرب کا ڈیفیسٹ ہے ہمارے اس وقت سالانہ. آپ یہ پیسے اگر کہیں اور سے لے کے آئیں گے، ٹیکس کے بارے میں تو آپ نے بڑھایا نہیں کہ ٹیکس اور نہیں لگائیں گے، کم کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ ہوگا کیسے؟ اگرچہ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کی اپنی جو حکومت ہے جو پچھلے 5 سال میں ان کی رہی ہے، تو عارفہ دیکھا جائے کہ جب یہ آئے تھے اقتدار میں، پاکستان کے جو قرضے تھے وہ 14,000 ارب روپے تھے. اب ماشاءاللہ وہ 25,000 ارب روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے 70 برسوں میں قرضے لیے گئے تھے، انہوں نے ان کے مقابلے میں اتنے قرضے 5 سالوں میں لے لیے ہیں. اور وہ بھی لیے کس لیے ہیں؟ بیرون قرضے اتارنے کے لیے، اور جو بجٹ سپورٹ تھی اس کے لیے گئے ہیں. اس مطلب ہے کہ اس کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں تھا. تو خود تو انہوں نے یہ ایکشن کیے ہیں، لیکن اگر خان صاحب ایک اچھا سا پروگرام دینے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر اس طرح کے قرضے لیتے ہیں تو کیا حرج ہے سر؟ ان کو بھی لینے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ شیرازی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ ویژن 2025 کی کاپی ہے تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو بڑے پیسے لگیں گے اور یہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ خود بھی تو اسی طرح کا پروگرام مطلب یا تو آپ کہیں کہ یہ ان کا پلان جو ہے یہ انورکیبل ہے، مگر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پلان کو کاپی کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں بڑا برا پلان ہے. تو پھر یہ کیا آپ احسن اقبال صاحب کے پلان کی تنقید کر رہے ہیں؟ بیسکلی اٹ واز اے نی جرک ریاکشن. ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ سنڈے کو جب یہ پلان آیا تو اس کے بعد خبر آ رہی تھی کہ کل ٹی وی چینلز پہ چل رہا تھا کہ کل ہونی تھی شاید پریس کانفرنس، جس کو احسن اقبال صاحب نے اور اویس لغاری صاحب نے ایڈریس کرنا تھا. پھر وہ کسی کوئی وجہ بتائے بغیر وہ کینسل ہو گئی، اور آج ان کی تقریباً 1/3 کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی. بالکل. تو ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ہم پرفارمنس کی بیس پہ وہ کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی پریزنٹیشن پہ ہے، اور پھر اپنی 1/3 کیبنٹ لے کے بیٹھ کے اس پریزنٹیشن کی تنقید کرنے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے پلان کی بہت بری کاپی ہے، اور پھر کہا کہ یہ تو بالکل انورکیبل ہے. تو یہ تو صرف ایک نی جرک ریاکشن ہے، اور اس سے اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت نروس ہوئی ہے. کیونکہ اگر نروس نہیں ہوئی ہوتی تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ اتنا اہتمام کر کے اتنے کیبنٹ ممبرز اکٹھے کر کے وہ جواب دے. صحیح. اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو پرسیپشن ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پازیٹیو میسیج دینا چاہیے، اور پازیٹیو میسیج یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم پاور میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. مگر پی ایم ایل این سے جو پہلا میسیج آیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کی اس کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کیا غلط کہہ رہے ہیں. تو بھئی اس سے بہتر تھا کہ پہلے آپ اپنا مینیفیسٹو دیتے، آپ اپنا پلان دیتے، اور اس کے بعد آپ بات کرتے اسی کے کانٹیکس میں کہ عمران خان صاحب کے پلان میں کیا پرابلم ہے. مگر آپ نے یہ تو اپروچ نہیں رکھی، اس کو تو آپ نے ریورس کر دیا. آپ نے پہلے ریاکشن دیا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر کہا کہ ہم بھی اپنے مینیفیسٹو پہ بات کریں گے. اور جو میں آخری بات کہوں گی وہ یہ ہے کہ عمران نے کل بھی بات کی کہ عمران خان صاحب آئے، he is PTI's پرائم منسٹرز کینڈیڈیٹ. اگر وہ پارٹی جیتتی ہے تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو obviously خان صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور انہوں نے جب یہ اپنے 100 ڈے کا پلان دیا تو انہوں نے اپنی باقی ٹیم کا بھی ایک ٹریلر ہمیں دیا. شاہ محمود قریشی تھے، یہ تھے وہ تھے. مجھے جو آج یہ پریس کانفرنس پی ایم ایل این کی دیکھتے ہوئے یہ لگا کہ پی ایم ایل این کی ٹیم کیا ہے. کل نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی جلسے میں بولے، انہوں نے خان صاحب کے بارے میں یا ان کے 100 ایکشن پلان پہ کوئی فوکس نہیں کیا. آج احسن اقبال صاحب اس پریس کانفرنس کو لیڈ کر رہے تھے، مگر وہ پی ایم ایل این کے نہ تو وہ کیمپین لیڈ کریں گے پارٹی کی الیکشن میں، کیونکہ وہ تو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف لیڈ کریں گے، اور پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تو اس پارٹی کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ابھی ایک بہت بڑا راز ہے کہ میاں صاحب سچ مچ شہباز شریف صاحب کو بننے دیں گے کہ نہیں بننے دیں گے اگر وہ جیتے. اور ساتھ میں جو یہ کیبنٹ بھی بیٹھی ہوئی تھی اس کا بھی تو ہمیں پتہ نہیں. اویس لغاری صاحب ہمیں کس منہ سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاور میں کیا کر دیے. وہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کس وجہ سے آئے ہیں. بالکل. ظاہر صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں ہمیں یہ تاثر ہرگز نہیں ملا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. ان کو سب سے بڑی فکر یہ لاحق تھی کہ یہ جو 1600 ارب روپے ہیں یہ کہاں سے آئیں گے. اگرچہ انہوں نے جو بجٹ اناؤنس کیا ہے $1 بلین تو اب وہ چین سے لے چکے ہیں، اور $1 بلین اور بھی سنا ہے کہ آ رہا ہے. تو خود تو وہ سپورٹ لے رہے ہیں، بجٹری سپورٹ. تو اگر خان صاحب اس طرح کے کوئی ان کو بھی کہیں سے باہر سے پیسے مل جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ڈویبل تو ہے.
تو میرا خیال میں اس کرٹیسزم میں جانے کے کہ جی پیسے کہاں سے ہیں، رادر جیسے عارفہ بھی کہہ رہی کہ ایکسیپٹ کرتے کہ ہاں جو کوئی پلان تو اچھا دیا ہے، اور وہ بھی اپنی طرف سے کوئی لے کے آتے کہ جی ہاں ہماری ترجیحات یہ ہوں گی، بجائے یہ کہ آپ یہ رونا روئیں کہ جی پیسے کہاں سے آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں سوری آپ کی آواز جی غائب ہو گئی. اصل بات وہی آتی ہے جو آپ یہ جو ہے کہ ان کی پی ایم ایل این کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں لوگوں تو صحیح بات کی عارفہ نے کہ توقع لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا الیکشن مینیفیسٹو دیں، اور لیکن یہاں پہ تو الٹی بات آ رہی ہے کہ تنقید زیادہ کی جا رہی ہے بنسبت اس کے کہ اپنی طور پہ کوئی جو ہے وہ جو آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، یا حکومت جو پی ایم ایل این کی دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو وہ اس پہ کیا کیا اقدامات کرے گی، اس کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این کی اپنی سیاست ہے وہ بالکل کیوٹک ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور جیسے ابھی بات آ رہی تھی کہ جو میاں صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں اور یہ احسن اقبال صاحب کچھ اور کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ تنقید برائے تنقید زیادہ ہے بنسبت کے کوئی ٹھوس اور مثبت پروگرام دیں کہ کس طرح سے وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. ایک نعرہ جو بن کے آیا ہے، ان کا دو الگ الگ نعرے پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ایک تو جو ہے میاں صاحب کا نعرہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا یا ووٹ کو عزت دو، اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جو ہے جب ان کی احسن اقبال صاحب کی کل جو پریس کانفرنس تھی اس میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم پرفارمنس کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، پرفارمنس کی بنیاد پہ الیکشن ضرور لڑنا چاہیے، اور یہ میرے خیال اسی طور پہ لوگ ووٹرز پہچانے بھی ووٹ بھی اسی لحاظ سے دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ صرف اس کی بیسس پہ نہیں بلکہ آپ کو آئندہ کیا کرنا ہے وہ اس کا بھی ایک اظہار ہوتا ہے. ایک اور بات جو سب سے بنیادی جو ہے انہوں نے کی ہے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 4 صوبوں کے جو ہے دارالخلافہ کو دیکھ لیں اور لاہور کا اس سے مقابلہ کر لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کتنی پرفارمنس اچھی ہوئی. لیکن احسن اقبال صاحب یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جو ہے اس لاہور میں کتنا خرچ آپ کا جو پوری آپ کی نیشنل ریسورسز کا کتنا بڑا حصہ صرف لاہور میں خرچ ہوا ہے. نہ صرف پنجاب کا بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پہ جاتا ہے بلکہ نیشنل جو آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈیولپمنٹ اخراجات ہیں وہ بھی لاہور میں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے اتنی لمبی چوڑی انہوں نے فہرست دی کہ اس میں 80 ارب خرچ ہوں گے یا صاف پانی میں 240 ارب خرچ ہوں گے، ان امپلائمنٹ ختم کرنے میں 150 ارب روپے خرچ ہوں گے. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ صرف ایک اورنج ٹرین پہ 2000 ارب روپے جو ہے 200 ارب روپے جو ہے اس میں خرچ کیے گئے ہیں، یعنی $2 بلین خرچ کیے گئے ہیں. اور یقینی طور پہ جو ہے اتنا بڑا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ جو ہے اس پہ اخراجات آئے ہیں، تو اگر ایک پروجیکٹ میں آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس کی جو ہے آپ پرفارمنس کی جو بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے کاسٹ پہ ہوئی ہے، وہ کاسٹ جو ہے کون ادا کرے گا؟ یہ بھی آپ کو ٹیکس پیئر منی سے ہی جا رہی ہے. جیسے ابھی پہلے بات آ رہی تھی کہ ان تمام ٹھیک ہے آپ نے ڈیولپمنٹ جو کی ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں، اس کو شو پیس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی بتائیں ذرا آپ کے جو ہے آپ نے اقتصادی جو آپ کے حالات ہیں وہ کہاں پہ ہیں، یا آپ کے جو فائنانسز ہیں وہ کہاں پہ ہیں. اس وقت جو ہے ملک جو آپ پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں جو جس طرح سے، اور اس کی ری پیمنٹ کا معاملہ آتا ہے اس کی بھی تو بات کر لیں. میرے خیال وہ ساری باتیں نہیں ہیں، اور یہ اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جی بالکل جو ہے وہ ریئیکٹیو موڈ میں صاحب درست کہہ رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. یقینی طور پہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ترقی دی بھی ہے صوبے کو تو اس میں بیلنس بھی ہے. آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں، کیا توسا میں، ڈی جی خان میں، لیا میں بھی ایسی ترقی ہے جیسے لاہور میں ہوئی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کون ہوگا اگلا نگراں وزیر اعظم اور کیا اتفاق رائے ہو پائے گا یا معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں. آپ کے لیڈر نواز شریف کی طرف سے یہ بات واضح ہو کے آئی تھی کہ جو لیڈر آف اپوزیشن نام دے گا وہ ہم مان لیں گے. جو حکومت کی طرف سے نام پہلے دیے گئے تھے وہ ابھی اسی پہ ہی قائم ہے کہ وہ نام ہم دے رہے ہیں.
پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید. اس سے پہلے کہ ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلیں, نگراں وزیر اعظم کون ہوگا, بریک کے دوران ANP کے رہنما سینیٹر زید خان صاحب کی کال آئی ہے, اور ہم بات جو کر رہے تھے پہلے کہ جو 100 دن کا پلان عمران خان کا, اس کے جواب میں جو آج پریس کانفرنس ہوئے نون لیگ کی جانب سے, وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کی بھی جب ANP کی حکومت تھی KPK میں تو وہ 33 ارب روپے کے قرضے باقی چھوڑ کے گئے تھے, اور آج خیبر پختونخوا کے اندر قرضوں کی جو حجم ہے وہ 160 ارب ہو گیا ہے. اور اس کے اندر جو نئے منصوبے جو شروع کیے ہیں انہوں نے, جو 7 موٹر ویز ہیں اور جو میٹرو پشاور میں بن رہی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں خان صاحب کی بھی گڈ گورننس کے حوالے سے جو KPK میں اس وقت چل رہی ہے. عارف آپ بھی بات کر رہی تھی میرے خیال میں کہ آپ کہہ رہی تھی کہ احسن اقبال صاحب جو ترجمانی کر رہے ہیں نون لیگ کی پنجاب کی حکومت کی وقت, میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ احسن اقبال صاحب یا کسی بھی فیڈرل منسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لاہور کا کمپیریزن آپ کر لیں پشاور سے یا کراچی سے. یہ شہباز شریف صاحب بات کریں تو اچھے لگتے ہیں, کوئی فیڈرل منسٹر تو یہ بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا نا. آپ کی پرفارمنس جو ہونی چاہیے وہ تو لاہور سے باہر ہمیں نظر آنی چاہیے. صرف لاہور کیسے آپ کر سکتے ہیں بالکل صحیح دا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ ایگزامپل ہے ہماری گڈ گورننس. نگراں وزیر اعظم کی طرف آتے ہیں. مجھے تو عارفہ اس وقت بھی لگ رہا ہے کہ یہ میچ فکس ہے, معاملات طے ہو چکے ہیں. وہ جو بات ہم پہلے دن کر رہے تھے یہ وہی معاملہ ہے. میرے خیال میں میڈیا سمیت باقی لوگوں کو بھی جو انٹرسٹڈ ہیں جاننے میں کہ کون ہے نگراں وزیر اعظم, ان سب کو لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اور اگرچہ میرے خیال میں ٹائم اور کنزیوم کیا جا رہا ہے, اگر اتفاق رہے نہیں ہو سکا تو میرے خیال میں دن میں 2 سیشنز بھی ہو سکتے تھے اور ہر روز بیٹھنا ہوگا. لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب اگلا جو اجلاس ہوگا, اگلی جو میٹنگ ہوگی وہ 24 کو ہوگی, گویا کہ 3-4 دن باقی رہ چکے ہوں گے. اگر آپ بیچ میں سے ہفتہ اتوار کی چھٹی نکال رہے ہیں تو 3 دن ہی باقی بچیں گے. ان 3 دنوں میں مشاورت کرنے اور آخری 3 دنوں میں فیصلہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور اگر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تو بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل کے الیکشن کمیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی کنسرن شو کر چکی ہے کہ معاملہ کہیں اور چلا گیا تو پھر بڑی گڑبڑ ہوگی. تو اگر اتنے ریلیکس ہیں تو پھر آپ کو بھی لگتا نہیں ہے کہ معاملہ کہیں پہلے طے ہو چکا ہے؟ نہیں, وہی تو ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب بیٹھ کے ملتے ہوں گے, گپ شپ کرتے ہوں گے, اپنے کو دکھڑے ایکسچینج کرتے ہوں گے. دونوں بڑے تنگ آئے ہوئے اپنے لیڈرز سے, سو یہ گفتگو کرتے ہوں گے. اور وہی بات آپ کی اگر اتنی ارجنسی ہوتی تو یہ روز کا اجلاس کر لیتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیل میٹ ہو, بٹ آبویسلی اس کی ارجنسی اتنی نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے. اور دوسری بات وہی ہے کہ ابھی وقت بہت ہے, اور اگر جب بھی انہوں نے نام ڈیسائیڈ کیا, چاہے ابھی کر لیا ہے یا بعد میں کریں گے, تو وائی ڈو دے نیڈ ٹو اناؤنس اٹ ان ایڈوانس. آپ کو وہ یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جتنے پہلا نام جو اناؤنس ہوگا اس کے اوپر پھر اتنی ہی خبریں آئیں گی, کنٹروورسیز بنے گی, تنقید ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ آخری دنوں میں کریں. اور تیسری بات وہی ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ شیرازی صاحب یہ الیکشن جو ہے اس کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا رول بہت لیمیٹڈ. ECP مین فگر ہے, وہ بھی ہمیں انسٹیٹیوشن پتہ ہے کہ وہ الیکشنز کے وقت کتنا ان افیکٹو ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز. ہم نے پچھلی دفعہ الیکشنز میں اس کا ہی تجربہ کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ اہم ہوتے ہیں جو پروونشل سیٹ اپس ہوتے ہیں, اور ادھر تو ہمارے میڈیا کا اتنا فوکس ہی نہیں ہے. ہم روز جو شروع ہوتے ہیں صبح سے کہ یہ نام ہے اور فلانا نام ہے PM کے لیے, اور اسلام آباد میں اور PPP کی طرف سے یہ, اور PTI کے نام جو مطلب کہ کسی ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے, ہم ابھی تک وہ بھی رپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. But you know, what is the point? The caretaker PM doesn't have a role to play as such in the whole thing. اتنا critical ہے ہی نہیں. زاہد صاحب آپ کا ٹیک, انفیکٹ اگر رول اتنا critical ہے نہیں تو اتنا زیادہ سسپینس اور چیزوں کو اتنا ڈیلے کرنے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے اسٹریٹجی ہے کیا؟ پہلے بھی ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں, آلموسٹ ہمارے ہر شو کا یہ حصہ ہوتا ہے. کوئی خوف ہے کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ جیسے عارفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے, میڈیا بنائے تو کوئی حرج نہیں, بٹ کسی ادارے سے کوئی ڈر تو نہیں کہ اگر وہاں سے کنٹروورشل بن جاتا ہے تو کوئی پرابلم میں آ جاتی ہے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. سیاسی جماعتوں کو کوئی ڈر ہے یا کوئی اور وجہ ہے سر؟ نہیں, میں خیال ڈر تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی ہے, ڈر کیوں ہو سکتا ہے. بات یہی ہے کہ ایک جو حالات ہیں اس وقت تو اس کی وجہ سے جو ہے اتنی دیر لگ رہی ہے. لیکن اس میں بنیادی طور پہ بہت آسان چیز ہونی چاہیے کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ جس کو آپ بنا سکتے ہیں, جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ وابستگی نہیں ہے اور ان کی ایک شخصیت بھی ہے.
تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں اتنی دیر لگنی نہیں چاہیے، پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پاور تو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے اسی خالی ایک انتظامی جو اس کے امور ہے اس دوران میں چلانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چلائے گا. یہ عارفہ صحیح بات کری تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سارا کام کرتی ہے، اس کے ذمہ الیکشن کروانا ہوتا ہے. یہ انٹرم پرائم منسٹر کے ذمہ الیکشن کرانا نہیں ہوتا ہے. یہ بات کسی حد تک صحیح کہی جا سکتی ہے کہ جو آپ کے صوبائی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا جو انتظامیہ وہاں بن کے آتی ہے اس کا رول زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر جو ہے جو اس کا جو میرا خیال اس میں جو ہے اس میں کوئی دیر لگنے کی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آج 22 تاریخ ہو گئی ہے، تقریباً ایک ہفتے رہ گئے ہیں. اگر یہ 2 دن میں نہیں اناؤنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا وقت ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن ورنہ پھر اس چیز کو جو ہے اپنی ذمہ داری لے لے، اور وہ چیز زیادہ خراب ہوگی. کیونکہ زیادہ بہتر ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں فیصلہ کر کے کسی ایسے آدمی کو بنائیں تاکہ جو ہے متنازع نہ بنے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو کس کا نام لے لیں گے تو وہ متنازع ہو جائے گا. مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وجہ یہ ہو سکتی ہے. وجہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں کے درمیان جو تناؤ کی سی صورتحال، جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ایک وقت PMLN کہہ رہی تھی کہ جو بھی نام اپوزیشن کی طرف سے آئے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، اب شاید پھر دیر سے لگ رہی ہے. تو ایک کیوس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کل وہ جو بھی انٹرم پرائم منسٹر بنتا ہے وہ کل اپنا اوتھ نہیں لے گا، لیکن کم از کم 3-4 دن کا تو وقفہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہ طے کر سکے تو کوئی دوسرا طے کر لے. ایک بریک لے کے جی ظاہر صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے. انفیکٹ یہی نام آ رہے تھے جلیل عباس جیلانی، سلیم عباس جیلانی، ذکا اشرف، نون پیپلز پارٹی کی طرف سے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے نو کر دیا ہے. ان کی طرف سے جسٹس ناصر الملک، جسٹس تصدق حسین جیلانی اور ڈاکٹر شمداد اختر، لیکن یہ نام پیپلز پارٹی کو قبول نہیں. اب کیا ہوگا دیکھنے آنے والے دنوں میں. چھوٹی سی بریک کے بعد ایون فیلڈ ویپنز کے اندر 127 سوال جواب دیے ہیں نواز شریف صاحب نے، لیکن کہتے ہیں نا کہ سوال چنا جواب گندم. کیا کہتے ہیں اگلے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے انہوں سوالوں کے جواب دیے کیا ہیں. ان کا کچھ پتہ نہیں لگے گا فیصلوں کا. تم کتنا ظلم کرو گے نواز شریف کے ساتھ، کتنا ظلم کرو گے، جتنا ظلم کرو گے اتنا زیادہ یہ پیار کریں گے نواز شریف کے ساتھ. یہ سب فیصلے ہوا میں اڑ جائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عرفہ آج بھی انفیکٹ دوسرا دن ہے. 127 سے 28 سوال ہیں جن میں سے میجورٹی کے تو انہوں نے جواب دے دی ہیں، لیکن اگین بات وہی ہے جو کل بھی ہم کر رہے تھے. سوال یہ ہوتا ہے کہ قطر سے انویسٹمنٹ وہاں کیسے پہنچی. وہ کہتے ہیں حسن سے پوچھیں، حسین سے پوچھیں، مجھے معلوم نہیں ہے. حدیبیہ پیپر ملز کیسے وجود میں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. دادا کی ملکیت تھی، اس کے بعد پوتوں کو اور ان کی پوتی کو منتقل ہوئی. کیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بنے، مجھے نہیں پتا. موزیک فونسیکا نے کہا ہے کہ وہ جو مریم ہے وہ بینیفیشل اونر ہے ان اپارٹمنٹس کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. یہ جو آئی ہے سرٹیفکیٹ یہ تو ویسے تصدیق شدہ نہیں ہے. ساتھ میں معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل بھی انہوں نے دیکھا تھا آپ نے کہ JT کے جتنے بھی ممبران تھے ان کے اوپر اعتراض کیے. کچھ کے بارے میں کہا کہ تو انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا. کچھ کے بارے میں کہا کہ ان کو تو پرانا بغض تھا میرے ساتھ. آج انہوں نے کہا جو واجد ضیاء ہیں یہ تو انتہائی متعصب آدمی ہیں. ان کا تو بنیادی طور پہ مقصد ہی ایک ہے کہ ہمیں اس کیس کے اندر سزا دلوانی ہے. اور یہی وجہ جو قطری شہزادے کا خط تھا اس کو انہوں نے ایویڈنس کا حصہ نہیں بنایا. وہ ولنگ تھے، وہ دینا چاہ رہے تھے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لی. تو بنیادی طور پہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جواب نہیں دیے جا رہے، بلکہ معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسٹریٹجی آپ کو کیا لگتی ہے میاں صاحب کی؟ اچھا شیراز صاحب، ایک تو میرا تھوڑا سا اس پہ مختلف ویو یہ ہے کہ یہ جو سوال تھے یہ بھی ریٹن جج صاحب نے پہلے پرووائڈ کیے، بالکل ایسے ہی ہے، اور جو جواب بھی ہیں وہ نواز شریف صاحب پڑھ کے دے رہے ہیں. سو جہاں تک میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، کہ یہ پروبیبلی جو جواب ہوں گے یہ خواجہ حارث صاحب نے پریپیئر کیے ہوں گے. تو کیونکہ یہ خواجہ حارث صاحب نے پریپیئر کیے ہوں گے تو یہ ان کی لیگل اسٹریٹجی کے اور جواب بھی جو ہوں گے یہ بہت لیگل پوائنٹ آف ویو سے پریپیئر کیے ہوں گے. تو اس طرح آپ دیکھیں تو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو بھی ایک
डिफेंस था नवाज शरीफ साहब का, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। और वहाँ भी इन्होंने इसी तरह की बातें की थी कि अब्बा मियाँ सब कुछ संभालते थे, अब्बा मियाँ ने जो था वो सब कुछ पोतों के हवाले कर दिया, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। और वो ही जो एक लाइन है डिफेंस की, वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, मैं उस पर बात नहीं कर रही कि वो कोई उसको उस पर कोई यकीन करता है या नहीं करता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में तो क्लियरली काम नहीं आई इनके। उसी को ये लेकर अब यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आए हैं कि क्योंकि मैं सियासत में था इसलिए मेरा बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं अलग था और मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। और मलबा जो है वो उन्होंने अपने अब्बा पे डाल दिया और अब बेटों पे डाल दिया, क्योंकि बेटे क्लियरली अब मुल्क में वापस आने का कोई उनका इरादा नहीं है, वो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं, वो सब कुछ हो गया है। सो वो ये है। और जो दूसरा इसका हिस्सा है वो वही है जो ख्वाजा हारिस साहब जब क्रॉस एग्जामिन करते रहे हैं वाजिद ज़िया को और बाकी विटनेसेस को, विच इज़ कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली उस क्रॉस एग्जामिन में सवाल उठाए वाजिद ज़िया की इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज़ पे, GIT के ऊपर कितना पेपर वर्क या ड्यू प्रोसेस हुआ था कि नहीं। और वही उसका हिस्सा है कि वाजिद ज़िया भी जो है उसने ये किया वो किया, कतरी शहज़ादा आने को तैयार था या वो टेस्टिफाई करने को तैयार था, वाजिद ज़िया ने उस पर गौर नहीं किया। सो ये बेसिकली उनकी जो लीगल स्ट्रैटेजी है मुझे तो उसी का हिस्सा नज़र आ रहा है। दी ओनली अदर थिंग आई वुड से इज़ कि ये कोर्ट में केस तो चल रहा है, इसका जो भी फैसला होगा वो इस वक्त हम गेस एज सच नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जज किस बात पे यकीन कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो जनरल ओपिनियन तो यही है कि कन्विक्शन प्रॉबली यहाँ हो जाएगी, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर है। मगर जिस तरह ये केस रिपोर्ट हो रहा है इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी बहुत हैं, और जो लोग देख रहे हैं और इसको सुन रहे होंगे इस रिपोर्टिंग को, उनके जहन में जो लोग अगर शायद इन्फ्लुएंस हुए हैं इस बात से कि पैनामा केस है और मियाँ नवाज शरीफ पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, तो उनको एक दफ़े फिर ये एहसास हो रहा होगा कि इनके पास एक और फोरम था, एक और मौका आया और इन्होंने मनी ट्रेल फिर भी नहीं प्रोवाइड की। सो इसकी ये जो है ना इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसा इनफैक्ट आरफा की बात को आगे बढ़ाते हुए बाकी मामला में तो जैसे जो भी सवाल उठाए गए हैं, अगर कोई मुल्ज़िम एतराफ़ जुर्म कर लेते तो उसके बाद फिर बाकी क्या रह जाते, तो मेरे ख्याल में उस हद तक तो स्ट्रेटजी ठीक लग रही है कि जो वकला ने उनको लिख के दिया वही वो पढ़ के बता रहे हैं। लेकिन जो 3 सवाल सुना है कि बाकी रह गए, उनमें एक सवाल उनकी स्पीच से मुतालिक भी है जो उन्होंने कौम से खिताब करते हुए फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर की है। अब उसमें तो उन्होंने बहुत बड़े क्लेम्स किए थे कि जी ये कारोबार पाकिस्तान से कैसे मशरक़ वस्ता मुंतकिल हुआ, फिर वहाँ से ये लंदन की जायदाद कैसे ख़रीदी गई, पाई पाई का हिसाब मौजूद है। तो अगरचे अब इन लीगल पॉइंट्स के ऊपर तो उन्होंने एक तरह से कोई इनडायरेक्टली बचने की कोशिश की है, लेकिन जो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर क्लेम्स किए थे अब उनके बारे में वो क्या सफाई पेश करें कि क्या उनके पास होगा, कि क्या उन्होंने वो फ़र्त जज्बात में कह दिया था, उनका ख्याल उनके पास जो फैक्ट्स फिगर्स थे वो दुरुस्त नहीं थे, क्या वहाँ पे वो अपने सफाई पे कुछ कहेंगे कि उनके पास कुछ ऐसा होगा कि जो तकरीर के बारे में सवाल उठेगा वो अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? देखिए, अब बुनियादी तौर पे अगर आप देखें कि ये अब जो सारा ये मरहला जिस पे आया है, अब जिस कंक्लूजन पे, वो तो वही उसका रिप्ले नज़र आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में शुरू में हेयरिंग पे था। वहाँ पे भी ये सवालात उठे थे और यही सारी बातें आई थी। और जब ये कहते हैं कि कतरी ख़त को जो है उन्होंने तवज्जो नहीं दी या उसको शामिल नहीं किया गया, तो वो तो सारा फैसला तो वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है इस बारे में। और जो अगर आप देखें कि जस्टिस खोसा नासिर खोसा की जो जजमेंट थी उसमें तो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ पे इनको जो है ये करार दिया था कि वो सादिक अमीन नहीं है, वो बुनियादी तौर पे इसी बात पे थी कि उनका जो ख़त आया था और जिसके मुतालिक एक जज साहब ने ये भी कहा था कि उसको तो फाड़ के फेंक देना चाहिए या उसको कचरे उसमें जो है उसके ऊपर जो है वो उस पर कचरे की ढेर में डाल देना चाहिए। तो अब बात यह है कि उसको दोबारा, मैं नहीं समझता हूँ कि जो है कतरी शहजादे के ख़त को दोबारा लेके आने से उनका कोई दफ़ा जो है वो मजबूत होता है, बल्कि और फिर वही सवालात और उभर के आते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि ये बात सही है कि उन्होंने जो जवाबात दिए हैं वो बिल्कुल जो है अपने वकील के जो मशवरे पे दिए होंगे, जिसमें ये थे हर चीज़ से इनकार। लेकिन एक बात तो फिर वहीं पे आके रुक जाती है कि जो ओनस जो है ये कि जो है वो साबित करने का जो बर्डन ऑफ जो ट्रूथ है वो तो आपके ऊपर मौजूद है कि वो आप दें।
اور اگر فرض کیجئے اس پہ بھی نہیں دیتے ہیں، اس فورم میں بھی نہیں دیتے ہیں کہ آپ بتاتے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ اس کی منی ٹریل کیا آتی، تو پھر تو اس کا فیصلہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی دخل نہیں تھا، اور اس میں جو ہے وہ سارا جو ہے معاملہ ان کے والد صاحب پہ تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو فلیٹس ہیں ایون فیلڈ کے، وہ خریدے گئے ہیں 91-92 کے زمانے میں، اور اگر آپ دیکھیں جی آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں اگر دیکھیں تو ان کا جو گراف ہے، ان کی جو ویلتھ کی یا جو ان کی جو ایسٹس ہیں، اس کی جو ہے جس طرح سے بڑھی ہے 2-3 سالوں میں، جب یہ اقتدار میں پہلی دفعہ آئے تھے اس وقت کا دکھاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب کی جو پراپرٹی یا جو ایسٹس تھے یا جو انکم ٹیکس وہ پے کرتے تھے، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں ان کے لیے واحد یہی راستہ رہ گیا ہے کہ اس پورے کیس کو جتنا پولیٹیسائز کیا جا سکے وہ کریں گے، اور اس کو یہی ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے عوام میں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر الزامات صحیح نہیں ہیں، اور جسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہر جے آئی ٹی کے ممبروں پہ وہ ذاتی طور پہ جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ سوالات تو پہلے اٹھنے چاہیے تھے اگر ان کو کوئی اعتراض تھا۔ اس وقت تو جب جے آئی ٹی بنی تھی تو شاید ان کے وکلاء کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ جیسے عارفہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اب تو ایک لحاظ سے پورا کیس جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو کس طرح سے اس چیز کو دیتے ہیں، یا اس کی سیاست پہ ان کی اگر کنوکشن ہوتی ہے کیا اثرات ہوں گے، وہ زیادہ اہم ہے اس وقت۔ جی زاہد صاحب، انفیکٹ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ یہی سوال ہے ذہنوں میں کہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ ایک والد جس کے بیٹے زمانہ طالب علمی میں کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں یا وہ کوئی جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور والد بالکل عالم میں، انہیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے کوئی سرمایہ کہاں سے رہا ہے، وہ کیسے کسی اور طرف جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہے ہیں اور عدالت بھی ان سوالوں کا جواب جاننا چاہ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اب تک کی جتنی پروسیڈنگز چلی ہیں اس میں کہیں بھی یہ تاثر نہیں ملا کہ سپریم کورٹ سے لے کے احتساب عدالت تک کہیں بھی منی ٹریل، جیسے عارفہ بھی کہہ رہی تھی کہ منی ٹریل دینے میں ناکام رہیں بری طرح۔ اب یہ اسٹریٹجی ان کی ہے کہ نہیں دینا، یا ان کے پاس سرے سے ہے نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھتے ہیں کہ پھر پیسہ اتنا آیا کہاں سے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد امریکہ کی سخت ترین دھمکی ایران کو کہ 12 نکاتی ڈیمانڈ لسٹ اگر پوری نہ کی گئی تو پھر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگیں گی، اور ساتھ میں ایرانی عوام سے مخاطب بھی ہوئے ہیں وزیر خارجہ امریکہ کے، اور کہا ہے کہ اب انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہیں ایسے حکمران چاہیے کہ نہیں، یا انہی کے ساتھ رہنا ہے، یا مشکلات سے نکلنے کے لیے قیادت کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ تھوڑا سا بریک کے بعد سے ڈسکس کریں گے۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو ایک اور سخت دھمکی، اگرچہ جوہری پروگرام سے امریکہ باہر نکل چکا ہے، اس کے یورپی اتحادی تو ابھی بھی اس پروگرام کو آگے، اس معاہدے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو معاہدہ تھا یہ ایک بدترین غلطی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک محدود مدت تک تو آپ ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام کو محدود رکھنے کے میں کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن مستقل طور پہ اس پروگرام کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ جو ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ بھی چل رہا تھا، اور مور امپورٹنٹلی یہ جو پابندیاں ہٹی اس کے نتیجے میں جو $1 کھرب کہا جاتا ہے کہ ایران کو ملے ہیں، اس نے اس سے علاقے میں جو پراکسیز تھی اس کو اس نے ہوا دی ہے، گویا کہ سیریا کے اندر اور یمن کے اندر جس وقت جنگ چل رہی ہے اس میں اس نے ایک طرح سے لاجسٹک اور ویپن سپورٹ دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس معاہدے سے۔ اگرچہ یورپ کے ممالک جو اس کا حصہ ہیں وہ اب بھی چاہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کو آگے بڑھایا جائے، چین تو پہلے ہی چاہ رہا ہے اور رشیا بھی چاہ رہا ہے۔ میں ذرا سا پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اگرچہ UN انسپیکٹرز نے بھی اس کو کہا ہے کہ کمپلائنس ہو رہی ہے، مکمل طور پہ پاسداری کر رہا ہے ایران، یورینیم کی افزودگی جو 5% سے زیادہ نہیں کرنی اسی طرح ایران کر رہا ہے، جو پہلے ذخائر پڑے تھے اس کو انہوں نے ڈسمنٹل بھی کر دیا ہے، ساتھ میں
جو دیگر ان کے جو نیوکلیئر تنصیبات تھی روزانہ کی بنیاد پہ اس کا معائنہ تھا وہ بھی کیا جا رہا تھا. تو یو این کی رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹل کمپلائنس ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, جو معاہدہ ہوا تھا اس کو بالکل فالو کر رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی کمپلینٹس نہیں آ رہی. بٹ آل آف اے سڈن جو نکلنا ہے امریکہ کا, اس کے پیچھے جو 3 میں نے نکات گنوائے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک محدود مدت تک تو آپ اس پروگرام کو روک سکتے ہیں, لیکن ایران کا نیوکلیئر پروگرام چلتا رہے گا, اور ساتھ میں یہ کہ ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام وہ بھی چلتا رہے گا. یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. یہ جو خطے کے اندر ایک توسیع پسندانہ جو اب انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ اس کردار کو بھی ختم کرے, شام سے فوجوں کو واپس بلایا جائے, یمن میں پراکسیز کو بند کیا جائے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے امریکہ کے لیے کہ یہ جو توسیع ہو رہی ہے, توسیع پسندانہ ایک پروگرام چل رہا ہے ایران کا, وہ سب سے بڑا پرابلم ہے خود امریکہ کے لیے اور اس کے جو الائز ہیں وہاں پہ اس خطے میں. یہ پرابلم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کمپلائنس نہیں ہو پا رہی تھی؟ نہیں دیکھیں, اس کا تو کوئی اس پہ تعلق ہے ہی نہیں کہ کمپلائنس نہیں ہو رہی تھی. یہ بات تو یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ ٹرمپ نے جب اپنی کیمپین چلا رہے تھے اس وقت سے ہی اعلان کرنا شروع کیا تھا کہ جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے جو نیوکلیئر ڈیل تھے اس کو ختم کر دیں گے. یہ نہ صرف ٹرمپ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ رائٹ ونگ ریپبلکنس جو ہے وہ پہلے سے جو ہے اس ڈیل کے مخالف تھے, اور یہ جب ہوا ہے تو اس کا تعلق کچھ اس بات سے نہیں تھا کہ ایران نے کسی طور پہ انحراف کیا تھا اس ڈیل کے ساتھ. اور یہی وجہ نظر آتی ہے کہ یورپ کے دوسرے 4 ملک جو ہے جن کو دستخط کیے تھے وہ جو ہے یہ ٹرمپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا دباؤ موجود ہے یہاں پہ ہے, اس کے علاوہ جو کہ خود ان کی اپنی ایک رائٹ ونگ سوچ ہے, اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا. تو ایک عجیب سی صورتحال مڈل ایسٹ کی بن کے آئی ہے اس مسئلے پہ کہ ٹرمپ کے اس فیصلے کو یورپ کے الائز نے ان کو مسترد کیا ہے, لیکن اس کو جو ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل نے پوری طرح مدد اس فیصلے کو سراہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس کا اثر جو ہے لانگ ٹرم پہ بہت زیادہ پڑے گا, نہ صرف یہ کہ ریجنل جو ہے پیس پہ بلکہ گلوبل پیس پہ ہی پڑے گا. اس سے جو ہے ایک تو واضح نظر آتا ہے کہ خود ویسٹ اس بات پہ تقسیم ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو روس اور چین جو ہے وہ پوری طرح جو ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سینکشن کا اثر تو ضرور پڑے گا جو امریکہ کے سینکشن کا ایران کے اوپر, لیکن یہ کہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے اس کو جھکا سکے. ایک اور پہلو جو نظر آتا ہے جس میں آج کی تقریر کی جو بات آپ کر رہے تھے, اس تقریر میں جو ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے امریکہ کی, وہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو. ایک جتنا دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ایران کے کہ تاکہ وہاں سے کوئی اندرونی طور پہ بغاوت ہو اور اس میں جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہاں کا حکومت کا تختہ الٹ سکے. جیسا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انفیکٹ عارفہ میں آپ کا بھی انپٹ اس پہ نہیں لے سکا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یقینی طور پہ اگرچہ شدید اور بڑی سخت دھمکی, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سخت ترین پابندیاں کیا ہوں گی, خطے پہ ان کے کیا اثرات ہوں گے, اور مور امپورٹنٹلی جو امریکہ کے یورپی اتحادی ہیں وہ اگر کوئی نئی پابندیاں آتی ہیں اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. یقینی طور پہ آنے والے وقت میں ہم دیکھنا چاہیں گے اس صورتحال کو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.